الرحمن الرحیم باب ما جاء من قوما وهم له کارہون۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں، قال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ رجل، 3 آدمیوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک رجل نفس ثلاثتاً ثلاثتاً جملہ، ورجل ام قوم یا قوما وهم له کارہون، ایک اس امام پر جو امامت کروا رہا ہے لیکن اس کے مقتدی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَإِمْرَأَةً بَاتَتْ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، ایک وہ عورت جو رات اس حال میں گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے۔ وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اور ایک وہ آدمی جو اذان کے اندر حی علی الفلاح سنتا ہے کہ کامیابی نماز میں ہے، ثم لم یجب، یہاں سے اجابت فعلی مراد ہے، قولی مراد نہیں، اور پھر وہاں ہی نماز پڑھ لیتا ہے اور وہاں سے نہیں جاتا۔ تو اس حدیث کے اندر 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام سے لوگ ناراض ہیں۔ اب اس میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات جو مشکات کی شرح ہے عربی میں 12 جلدوں میں، اس میں فرمایا اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہیں، اور ناپسندگی یعنی اس کو ناپسند نہ کرنے کی جو پسند ان کو نہیں ہے امام، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جاہل ہے۔ امام کیا ہے؟ جاہل ہے، قرآن اچھا نہیں پڑھتا، اس کے قرآن کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، الفاظ کو اپنے مخارج سے ادا نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور جو بنیادی مسائل ہیں نماز کے، جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل سے بھی ناواقف ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام جو ہے وہ فاسق ہے۔ امام کیا ہے؟ فاسق ہے، یعنی سینموں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتا ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ ایسے کام کر رہا ہے، اور پھر بھی لوگوں کا امام بنا ہوا ہے، پھر بھی لوگوں کا کیا ہے؟ امام بنا ہوا ہے۔ نمبر 3، امام بدعتی ہے، بدعات رسومات میں مبتلا ہے، اور مقتدی اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی وہ اس چیز کو، ظاہر بات ہے اصل طریقہ تو اللہ کے نبی کی زندگی ہے، علیکم بالسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو لازمی پکڑو۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے مشابہ ہو جائے گی کالنعل بالنعل، جیسا جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور آپ نے فرمایا یہ 72 فرقے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ میری امت میں سے ان 73 میں سے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی نے بالکل 2 ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، اور بہترین بات فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو جان لیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ، اپنے مشکات میں غالباً آخری حدیث بھی ہے میرے خیال سے، یا اس کے پہلے مشکات میں بھی آپ نے حدیث پڑھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین کو میں لے کر آیا، جو میں نے عملی طور پہ آپ کو بتایا، اور میرے صحابہ نے اس دین پہ جو عمل کیا تم تک پہنچایا، بس یعنی میری سنت، میرے صحابہ کی سنت، جو اس پہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب امام بدعتی ہے، رسومات میں مبتلا ہے، وہ کام کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دین کے اندر ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ایسا کام کرنا دین سمجھ کے ثواب کی نیت سے، اور اس کی کوئی سند نہ ہو، کوئی سند اس کے پاس نہ ہو، بھئی یہ آپ کام کر رہے ہو، اس کی کیا سند ہے؟ اس کی سند نہیں، جیسے ہم وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ کرتے کرتے قال قال رسول اللہ، صحابی کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی کوئی سند نہ ہو، اور اس کام کو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے، تو شرعیت اور علماء کے عرف میں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ گاڑی کے اندر آپ لوگ چلتے ہو، یہ تو گاڑی چلانا بھی بدعت ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ بدعت کی تعریف ہی نہیں ہے، بدعت کی تعریف ہی نہیں ہے۔
ایک آدمی کہتا ہے جی آپ جو ہے نا جہاز میں سفر کرتے ہو، اللہ کے نبی نے جہاز میں سفر نہیں کیا۔ بھئی ہم گاڑی میں اور جہاز میں سفر کرنے کو نہ تو دین سمجھتے ہیں، نہ تو اس کے اندر سفر کرنے کو دین کا کوئی حصہ سمجھتے ہیں، اور نہ اس کے اوپر کوئی ثواب کو اللہ سے لینے کے کوئی امیدوار ہوتے ہیں۔ وہ تو ضروریات ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ علیہ السلام کو کہ آپ یہ گھوڑے خچر اور گدھوں کے اوپر سواری کریں، اس سے بہترین سواری ہم آپ کو دیں گے۔ تو قرآن کے اندر تو ان چیزوں کا اسی کی طرف اشارہ تھا کہ گاڑیاں آئیں گی، جہاز آئیں گے، اس کا اشارہ اللہ جل شانہ قرآن میں کر چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کام کو دین سمجھ کے کیا جائے کہ یہ دین ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کا ایک حکم ہے، اور اس کی کوئی سند آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امام بدعتی ہے اور اس کے مقتدی اہل سنت والجماعت ہیں، آج کل تو ہر ایک اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، بدعات اور رسومات نہیں کرتے، جو کام اللہ کے رسول نے کیا، جو کام صحابہ نے کیا وہی کرتے ہیں۔ تو یہ تین وجوہات اگر ہیں امام میں، پھر لوگ اس کو پسند، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہو گیا کہ امام کیا ہے، عالم ہے، امام کیا ہے، متقی اور عادل پرہیزگار ہے، امام کیا ہے، اہل سنت والجماعت ہے، یعنی بدعات رسومات نہیں کرتا، مقتدی اس کے الٹ ہے، جاہل بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں اور بدعتی بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح بدعتیں کیوں نہیں کرتا، تو پھر اس حدیث میں لعنت الٹی ہو جائے گی، لعنت الٹی ہو جائے گی، مقتدیوں پہ لعنت آ جائے گی، امام نکل جائے گا، بچ جائے گا۔ نمبر 2، عورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی معقول عذر سے شوہر عورت سے ناراض ہے، اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کیا ہے، شوہر کی نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی۔ نمبر 2، عورت بدتمیز ہے، بے ادب ہے، بے ادب ہے۔ نمبر 3، عورت بے پردہ پھرتی ہے، شریعت کی پاسداری نہیں کرتی، شریعت کے احکامات کا خیال نہیں رکھتی، جانوروں کی طرح منہ اٹھا کے بازاروں میں پھرتی رہتی ہے، اور شوہر ان 3 وجوہات سے ناراض ہے، تو فرمایا ایسی عورت پہ لعنت ہے۔ لیکن یہ بات یاد بھی رکھیں، یہاں امرأتن یا امرأتن باتت، رات کی بات کی ہے۔ دن میں اگر کوئی شوہر بیوی کو اپنی طرف بلاتا ہے اور دن میں عورت کہتی ہے، ظاہر بات ہے دن میں عورت نے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کے کاروبار کرنے ہوتے ہیں۔ اب اگر عورت کو شوہر کہتا ہے کہ جی میرا کہنا مانو، میرے ساتھ خلوت صحیحہ میں صحبت وغیرہ کے لیے میرے ساتھ آپ جائیں، تو اس صورت میں اب عورت کہتی ہے کہ خدا کا نام لو، رات کس کے لیے ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو پردے کی، اس پر فرمایا نا کہ میں نے رات کو پردے کی چیز بنایا، رات ہے اس کے لیے، اور دن کا جو ہے نا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس میں تو عورتوں نے کام کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، گھر میں کوئی لوگ آتے جاتے ہیں۔ ہاں ایک گھر میں ایسے ہے کہ صرف میاں بیوی ہیں، ساس سسر نہیں ہے، دیور نہیں ہے، اور لوگ نہیں ہیں، صرف میاں بیوی ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بھرا گھر ہے، اس میں شوہر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ چلو جی، تو بھئی کہتا ہے اس صورت میں پھر لعنت یہاں پر وہ عورت پہ نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ 3 کام عورت میں ہے، کیا کام ہے کہ وہ نافرمان ہے، بدتمیز ہے، بے ادب ہے، شریعت کے اندر پاسدار نہیں ہے، پردہ نہیں کرتی، فرمایا اگر شوہر اس کو سمجھاتا ہے وہ نہیں مانتی تو ایسی عورت پر بھی اللہ کی لعنت۔ نمبر 2، ایسا آدمی جو حی علی الصلاۃ یعنی اذان سنتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس عذر کے باوجود یہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، دکان میں پڑھ لیتا ہے، کھیتی میں پڑھ لیتا ہے، اور اجابت فعلی یعنی مسجد میں نہیں جاتا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن یہاں پر بھی تفصیل ہے، اگر 21 اعذار میں سے بیمار ہے، ایک آدمی ہے وہ سامان بیچ رہا ہے، اگر وہ نماز کے لیے جائے گا تو سامان لوگ چرا لیں گے، ایک آدمی مریض کی تیمارداری کر رہا ہے، غلام ہے، عورت ہے، مسافر ہے، وغیرہ ذالک، یہ 21 اعذار ہے، تو پھر ان صورتوں میں اس آدمی پر بھی لعنت نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی عذر نہیں ہے ان 21 اعذار میں، اور پھر اس کے باوجود بھی نہیں جاتا، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔